میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ علامہ عبد الواحد بصاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت درود، یہ آیت درود کہلاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے یہ، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں درود پاک کی کوئی مقدار مقرر نہ کرو، یعنی یہ نہ سوچو کہ میں اتنا درود پڑھوں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر لوں گا، نہیں، ان کے حقوق ایسے نہیں کہ امتی ادا کر پائے۔ تمہارا درود پڑھنا تو خود تمہارے حق میں رحمت ہے، لہذا بے حد و بے شمار درود پڑھا کرو۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بیان میں ہم قرآن پاک کی آیات اور اس کی تفسیر اور بزرگوں کے اور علماء کے اس بارے میں ارشادات سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے، یعنی یہ وہ مبارک سورت ہے کہ جس میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ اب یہ طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئے۔ نمبر 1 کہ آدمی جب دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے، جیسے شروع میں ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔ اور اس کے بعد
اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ وسیلہ ہے۔ مطلب کیا کہ اے رب ہمارے، ہم تیرے حضور ہی سر جھکاتے ہیں، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ مولا ہم تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ تیرے لیے ہی رکھتے ہیں، حج تیرے لیے ہی کرتے ہیں، زکوٰۃ تیرے لیے ادا کرتے ہیں۔ اے مالک و مولا ہماری شرک سے پاک عبادت کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اب وسیلہ پیش کر لیا۔ اب تیسرے نمبر پر بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اے مالک ہم مٹی کے بنے انسان ہیں، لمحہ لمحہ تیرے محتاج ہیں، ہمارے بازوؤں میں جو طاقت ہے، ہمارے آنکھوں میں جو دیکھنے کی، ہمارے کانوں میں جو سننے کی، ہماری زبان میں جو بولنے کی، ہمارے ہاتھوں میں جو پکڑنے کی، ہمارے پاؤں میں جو چلنے کی، ہمارے دل و دماغ میں سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے، اے رب وہ تیری ہی عطا سے ہے، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اے رب کریم ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد کی، پھر وسیلہ پیش کیا، پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ اب بندہ دعا مانگے۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ ہم چلے راہ صراط مستقیم، ہے دعا میری یہ دن بھر ساری رات، جن پہ ہے انعام تیرا اے خدا، راہ پر ان کے چلے ہم تا حیات، اور جو مغضوب ہیں گمراہ ہیں ان سے ہم کو دور رکھ اور دے نجات۔ یہ دعا جو سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی کہ مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس دعا سے مزید جو ہمیں سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں وہ یہ کہ ہمیں دعا میں اخروی فائدے کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیں دعا میں اخروی فائدے کو یعنی آخرت کے فائدے کو پیش نظر رکھیں۔ دنیاوی چیزیں بھی اللہ پاک ہی سے مانگیں گے کہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد ہوا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ پاک سے مانگا کرو، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز یہ اللہ پاک سے مانگو۔ تو یقیناً ہم دنیاوی چیزیں بھی اللہ پاک سے مانگیں گے، لیکن مانگتے وقت بندے کو چاہیے کہ آخرت کے فائدے کو مقدم رکھے، پریورٹی آخرت کو دے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ دعا میں اجتماعیت ہونی چاہیے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھنے والا شخص تو ایک ہے، بندہ تو ایک پڑھتا ہے نا، نماز تو اکیلا پڑھ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مگر وہ دعا کرتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے دعا نہ مانگیں، بلکہ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اہل شہر کے لیے، اہل ملک کے لیے، اہل وطن کے لیے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں کہ مولا مجھے رزق عطا فرما، ایک کہنے کی جگہ مولا ہمیں رزق عطا فرما، مولا مجھ پر رحمت فرما، اس کی جگہ یا اللہ ہم پر رحمت فرما۔ یوں سب کے لیے دعا مانگنے سے دعا کی قبولیت زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔
اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس طرح اصلاح بھی فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم تب علی، یا اللہ میری مغفرت فرما، اے کریم رب مجھ پر رحم فرما، اے کریم رب میری توبہ قبول فرما۔ تو پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، اے علی دعا میں عموم رکھو، صرف اپنے لیے نہ مانگو، اوروں کو بھی دعا میں شامل کرو، یہ نہ کہو اللہم اغفر لی بلکہ کہو اللہم اغفر لنا۔ پھر فرمایا وہ دعا جو اپنے لیے خاص کر کے مانگی جائے اور وہ دعا جو سب کے لیے عام کر کے مانگی جائے، ان دونوں میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہمیں سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور حدیث پاک کے مطابق اللہ پاک کے ہاں سب سے محبوب دعا جو ایک لکھی ہے، آئیے ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ پاک تمام امت محمدیہ پر عام رحمت فرما، اے اللہ پاک تمام امت محمدیہ پر عام رحمت فرما، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک آدمی کے متعلق تھا کہ یہ جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تو کوئی اتنا بڑا نیک آدمی تو ہے نہیں، لیکن تیری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی، اور اس میں بڑی سیکھنے کی بات ہے، اور امیر اہل سنت نے بھی مدنی مذاکرے میں اس طرح کا اظہار فرمایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں، جو بندہ مجھے نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو بندہ مجھے نظر آتا ہے، کوئی ٹھیلے والا سبزی بیچ رہا ہے، یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، جو پریشان نظر آتا ہے، یا اللہ اس کی پریشانی دور فرما، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، میں دعا کر رہا ہوں اس کے لیے۔ اسپتال کے سامنے سے گزرے تو جناب یا اللہ ان سارے مریضوں پر رحمت فرما، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ تو کہتا ہے کہ یوں میں کثرت سے دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دوسروں کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے اپنے غیر موجود بھائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے کمرے میں بیٹھا ہو اور کوئی دوسرے گھر میں ہو، وہ اس کمرے میں بیٹھ کر اس بھائی کے لیے دعا کر رہا ہو۔ امیر اہل سنت نے خود ہی اس طرح کا اظہار فرمایا ایک مرتبہ کہ میں جب اپنے کمرے سے نکلتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں کچھ پڑھ رہا ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں، میرے سامنے جو جو نظر آ رہا ہوتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور پھر یہی نہیں، جب میں مدنی مذاکرے میں آتا ہوں تو جتنے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں پہلے تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کی بخشش فرما۔ پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جتنے بھی مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو سب کی بخشش فرما۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بڑی پیاری ایک سمجھنا عادت بنائے کہ اپنے آپ کو اس بات پر کہ جو بھی نظر آتا ہے ہم سے کوئی دعا کے لیے کہے، بلکہ یہاں تو ایک سیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہتا بھی ہے نا کہ بھائی دعا کرنا، تو عموماً ہم اس کو کہتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس وقت نیت بھی ہو کہ دعا کریں گے، مگر دعا کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ میری ماں بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنا، اب ہاتھوں ہاتھ اگر کر دیں کہ اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے تو دعا ہو گئی نا۔ تو ہاتھ اٹھا کر باقا اہتمام کے ساتھ دعا کریں گے تو ہی دعا ہوگی، ایسا نہیں ہاتھوں ہاتھ، بلکہ بارہا یہ بھی ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، سیکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو فوراً ہاتھ اٹھا دے، بھائی دعا کرے اللہ پاک ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، اللہ ان کے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ تو یہ جو دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں ہماری، میرے پیارے اسلام بھائی اس معاملے میں تو لاچاری ہے، ہم لاچار ہیں، ہم کیا کر سکیں گے؟ بھائی پریشانیاں ہیں یہ دور کرے گا کون؟ اللہ۔ بیماریاں ہیں دور کرے گا کون؟ اللہ۔ ہماری روزگار میں تنگی ہو گئی، روزگار میں برکت عطا کون کرے گا؟ اللہ۔
ہماری مشکلات کو حل کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور پھر دوسروں کے لیے دعا. سبحان اللہ. جب بندہ کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے اور جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، یعنی وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کی پریشانی دور فرما، تو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہو کر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اللہ پاک، اس کے لیے جو دعا کی اللہ پاک اس کے آپ کو بھی عطا فرمائے. یعنی گویا آپ اس کی پریشانی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک اس دعا کے صدقے آپ کی پریشانی بھی دور فرما دیں. اور پھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک بڑی پیاری دعا سکھائی جاتی ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. تو حدیث میں ہے کہ جو بندہ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اور اس وقت 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں جو زندہ ہے. اب ہم دعا کریں گے یا اللہ میرے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، تو 1.5 سے 2 ارب نیکیاں آ گئیں. اور صرف یہی نہیں، جتنے گزر چکے اللہ پاک سب کے حق میں دعائیں قبول فرمائے، تو اربوں خربوں نہ جانے کتنی نامہ عمل میں نیکیاں داخل ہو جاتی. اور ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس کے بارے میں ایک روایت میں تو یہ کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کا رزق روک لیا جاتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا اس سے جی نہ چرائیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے. دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، مشکل ہو جائے دعا کریں. اور اسی طرح جو ماں باپ ہیں، بعض اوقات بچے بھی ہیں، اب ظاہر ہے ماحول ہمارے سامنے ہی ہے، تربیت کا فقدان ہے، بے عملی کا دور دورہ ہے، بچے ستاتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. باپ کے بارے میں تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی اولاد کے لیے دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں. اب بچوں نے ستایا اور ہم نے کہا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، اور وہ ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے وہ. تو لہذا جو اولاد ہے ان کو چاہیے کہ ماں باپ سے معافی مانگے، ماں باپ سے اپنے حق میں دعا کرائے. ماں دعا کرے، باپ دعا کرے، دیکھیں کیسی کایا پلٹ جائے گی. ہوتا ہے نا کہ بعض کہتا ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا ہو جاتا ہے، ہم تو سونے کو ہاتھ لگاتے تو مٹی ہو جاتا ہے. یہ ایسے اس کے نصیب ایسے کیسے جاگے ہیں بھائی؟ یہ ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے. تو ہم ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں. کوئی کسی کو مسکراتا دیکھیں تو ہے نا دعا ہے اضحک اللہ سنک، ہم نے جا کر اسے ملے نہیں، اس کو اپنی دعا سنائی نہیں، کسی کو مسکراتا ہوا دیکھا تو کہا اضحک اللہ سنک، اللہ پاک تجھے ہنسا مسکراتا رکھے. کیسی دعا ہے یہ؟ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی کتنی خوبصورت تربیت ہے. بہرحال سورہ فاتحہ میں ارشاد ہوا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اس تعلق سے سورہ ہود آیت نمبر 56 میں اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے. یعنی جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلے. یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو معلوم ہوا اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب اور مدعا یہ بنے گا کہ اے اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما جس پر چل کر ہمیں تیرا قرب نصیب ہو جائے. مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب.
تو اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم جس پر چل کر ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوگا، یہ صراط مستقیم ہے کیا، کون سا راستہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اگلی ہی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، یعنی جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا، ان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تو جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو معلوم ہوا کہ 4 گروہ یہ انعام یافتہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی نیک بندے، اولیاء کرام۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی بنے گا کہ اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، اے مالک و مولا ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا نصیب فرما، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ادائیں اپنانا نصیب فرما۔ اے رب کائنات ہمیں غوث پاک کے، داتا حضور کے، غریب نواز کے، بابا فرید کے، سرکار اعلی حضرت اور تمام نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور قرآن کریم کی پہلی ہی سورت ہے، ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ دعا کیا؟ کہ اللہ پاک ہمیں نبیوں ولیوں کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے، اور کاش ہماری یہ دعا قبول ہو اور ہم صحیح معنوں میں سنتوں پر عمل کرنے والے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کی نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا خوبصورت مدنی پھول ہے کہ قرآن کریم نے اس مقام پر ہمیں یہ نہیں بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، بلکہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کا پتہ بتایا۔ یہ نہیں بتایا کہ فلاں راستہ صراط مستقیم ہے، اس پر چل پڑو، بلکہ یہ بتایا کہ یہ لوگ انعام یافتہ ہیں، ان کے پیچھے چل پڑو۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں، انشاءاللہ کافی آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن کریم ہمیں پختہ ہدایت دیتا ہے، اور اس ہدایت کے بعد جو ہے وہ بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اس کی ایک مثال علماء دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی شہر میں نئے نئے گئے ہوں اور شہر پہلے دیکھا بھی نہیں ہے، اس شہر کی گلیاں، محلے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وہاں ہم کسی سے ایڈریس پوچھیں کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ بتا دیں، وہ بندہ راستہ بتاتا ہے کہ یہاں سے سیدھے چلے جائیں، پھر رائٹ مڑ جائیں، سامنے پل آئے گا، پار کر کے پھر لیفٹ مڑ جائے، پھر آپ کا فلاں مقام آئے گا، وہاں سے سیدھے چلے جانا تو آپ کا جو ایڈریس ہے نا وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب بتانے والے نے بالکل درست بتایا، اگر میں اس راستے پر چلوں تو اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر میں نیا ہوں، میں نے گلیاں دیکھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ بتانے والے نے جہاں سے دائیں مڑنے کو کہا میں بائیں مڑ جاؤں، اگر ایسا ہوا تو منزل پہ پہنچ سکوں گا؟ منزل پہ نہیں پہنچ سکوں گا، اور بھٹکنے کا اندیشہ بھی رہے گا۔ اب فرض کیجئے کہ راستہ بتانے والا یوں راستہ نہیں بتاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اسی جگہ جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ ایک تو اس نے بتایا کہ یوں دائیں بائیں اوپر نیچے ہو کر تم پہنچو گے، اس میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے،
اور اگر کسی سے میں نے پوچھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور وہ کہے کہ یار میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، کیا خیال ہے؟ اب بھٹکنے کا اندیشہ رہے گا؟ اب بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے ہمیں اپنے قرب کے رستے پر چلنے کے لیے یہی فرمایا کہ جو ہمارے انعام یافتہ ہیں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں دشواریاں بہت ہیں، شیطان بھی جگہ جگہ اپنے جال بچھائے بیٹھا ہے، نفس امارہ برائیوں پر ابھارنے والا نفس بھی لمحے لمحے چالیں چلتا ہے، اس راستے پر بھٹکنے کے بہت اندیشے ہیں۔ لہذا قرآن نے ہمیں پختہ ہدایت دی تاکہ بھٹکنے کا اندیشہ نہ رہے، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے، جو اللہ پاک کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے، یہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے پر چل پڑو، یہی صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر چلنے سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم اظہار کرتے ہیں نا کہ آل و اصحاب سے محبت ہے اور سب اولیاء سے الفت ہے، یہ سب اللہ کی عنایت ہے۔ مل گئی مصطفیٰ کی امت ہے، غوث و خواجہ کی دل میں الفت ہے، قلب میں عشق اعلیٰ حضرت ہے، مرحبا اپنی خوب قسمت ہے، پیر و مرشد کی دل میں چاہت ہے۔ تو اللہ پاک ان نیک لوگوں کے صدقے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں جو وقت بھی ہمارا گزرے اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اب اس میں انعام یافتہ لوگوں کی اگر تھوڑی سی اور ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے، تھوڑا اور اندر جائیں، تو ہم دیکھیں کہ یار یہ عبادت کیسے کرتے تھے، ان کی عبادتیں کیسی ہوتی تھی، یہ نمازوں سے کیسی محبت کرتے تھے، یہ قرآن سے کیسی محبت کرتے تھے، یہ روزی روزگار کے معاملے میں یہ بھی تو اپنے معاملات کرتے تھے، ان کا کیا انداز ہوتا تھا، یہ کمانے میں کیسے احتیاط کرتے تھے، یہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر والوں سے سلوک کیسا ہوتا تھا، یہ اپنے اطراف میں رہنے والے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، یہ بھی سارا پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ انعام یافتہ لوگ جن کے پیچھے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ان کی زندگی کیا تھی، یہ کس طرح سے اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہ صراط مستقیم کسی ایک نظریے کا نام نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم ایک پورا نصاب زندگی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صراط مستقیم کا ایک معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے معنی میں بہت وسعت ہے کہ جس حال میں اور جس کیفیت میں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جو بندہ نماز میں کھڑا ہو وہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کیا بنے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ مولا ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسی نماز تیرے نیک انعام یافتہ بندوں نے پڑھی ہے۔ جو کام کاج کے لیے نکلے وہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک رزق حلال ایسے کمانے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے انعام یافتہ بندوں نے کمایا۔ جو بندہ دکان پر بیٹھا ہے وہ کہے اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا مجھے اس طرح دکان چلانے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے انعام یافتہ بندے دکان چلایا کرتے۔ اب کتابوں میں پڑھے ان کی انداز کہ یہ بازار بھی جاتے تھے تو وہاں بھی عبادت سے غافل نہیں رہتے تھے۔ نیک لوگ ہیں یہ کاروباری یا کام کاج کے معاملات میں اپنے نمازوں سے غفلت نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی موچی چمڑے میں سوا ڈالتا اور حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا تو وہ سوا باہر نہ نکالتا بلکہ چمڑا اور سوئی وہیں چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتا۔ لوہار اگر توڑا اٹھاتا لوہے پر مارنے کے لیے اور حی علی الصلاۃ کی صدا سنتا تو اس کو لوہے پر نہیں مارتا بلکہ ہتھوڑا رکھ کر وہ مسجد کی طرف چل پڑتا تھا۔ اعتقاد تھا ان کا، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح جو گھر میں داخل ہو وہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، مولا گھر میں ایسے رہنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے انعام یافتہ بندے رہتے ہیں۔
ہم دیکھیں کہ گھر میں باہر میں ہمارے معاملات کیسے ہیں، ان کے متعلق سب لیسن کتابوں میں لکھا ہے، سب انداز زندگی ہمیں ملے گا، لیکن ایک چیز کی جو کمی اکثر آپ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے بیانات میں لکھتے پڑھتے سنتے، وہ ہے کہ ہماری اس کی معلومات کی کمی، ہمارے علم کی کمی، کیونکہ آج ہم نے اس کا کوئی ایسا شیڈول ہی نہیں بنایا کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ بیمار ہوئے اور طبیعت کافی ناساز ہوئی، تو کوئی ملاقات کے لیے آئے خلیفہ، اور انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بیت المال سے آپ کا کوئی وظیفہ مقرر کر دوں کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائے۔ تو کہا مجھے حاجت نہیں ہے، کہ آپ کی ایسی طبیعت ہے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو سکھا دیا ہے کہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرو، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ پاک اسے کبھی تنگ دست و محتاج نہیں فرمائے گا۔ یہ اولاد کی تو اس طرح تربیت کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تربیت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مطالعہ کرے نا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے تو ساری کتابیں ایک طرح سے ہمیں مفت دے رکھی ہیں۔ جی ہاں، خوش نصیب ہے جو اپنے گھروں میں لائبریری بناتے ہیں، بنانی چاہیے تاکہ یہ کتابیں ہمارے گھروں میں رہیں اور ہم کتابوں کا مطالعہ کریں۔ لیکن چلیں، اگر موبائل پہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کریں، ایک سے ایک کتابیں آپ کو ملیں گی۔ اس طرح جو تلاوت کرنے لگے وہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، مولا تلاوت میں وہ سرور، وہ کیفیت عطا فرما جیسی تیرے انعام یافتہ بندوں کو نصیب تھی۔ گزشتہ دنوں نگران شورا نے واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک گھر تھا، ماں اور دو بیٹے، انہوں نے آپس میں پارے تقسیم کیے تھے، تینوں نے، یوں سمجھے کہ 10 پارے، 10 پارے ماں پڑھتی، 10 پارہ ایک بیٹا، 10 پارہ دوسرے بیٹا۔ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھا جاتا تھا ان کے گھر میں۔ ماں کا انتقال ہو گیا، اب دونوں بیٹوں نے اس روٹین کو چھوڑا نہیں، 15 پارے کر لیے، ایک بھائی 15 پڑھتا، ایک بھائی 15 پڑھتا، یوں پورا قرآن پڑھا جاتا۔ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بھائی نے روٹین نہیں توڑا، روزانہ رات میں پورا قرآن اکیلے ہی پڑھا کرتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ سرور تھا، یہ لذت تھی۔ اور آج اول تو پڑھنا آتا کتنوں کو ہے، اور جن کو پڑھنا بھی آتا ہے وہ غور کریں کہ میں قرآن کھولتا کتنے دنوں میں ہوں، آخری مرتبہ میں نے قرآن کی کون سی سورت پڑھی تھی، میں نے کب بیٹھ کر قرآن کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، سر پر رکھا کہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو ہم جب کبھی موقع ملے تلاوت کرنے کا، دعا کریں کہ یا اللہ ایسی تلاوت کی توفیق دے جیسی تلاوت کرتے ہوئے تیرے نیک بندے سرور حاصل کرتے تھے، کیفیت حاصل کرتے تھے۔ تو اے عاشقان رسول، اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں کی پیروی کرنا کس حد تک مطلوب ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کھول رہے تو پہلے صفحے پر ہمیں تعلیم دی گئی اور ترغیب دلائی گئی کہ ہم اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ والوں کے طریقے پر گزارنے کا پختہ ذہن بنا لیں، اور ان کے طریقے پر استقامت کے ساتھ چلنے رہنے کی دعا بھی ہر دم کرتے رہا کریں۔ صلو علی الحبیب۔ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس میں ایک جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ ہدایت، یہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مل جائے اور ہم کہہ سکیں کہ ہمیں ہدایت مل گئی؟ اس تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، وہ مل جائیں تو اسے ہدایت ملنا کہتے ہیں۔ پہلی چیز، حق کے دلائل بندے پر واضح ہو جائے۔ مثلا کسی بندے کے سامنے 2 راستے ہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس راستے پر جانا ہے، اس وقت اس پر درست راستے کے دلائل واضح ہو جائیں تو دلائل واضح ہو جانا اس کے حق میں ہدایت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں ہوا، فرعون بدبخت کا نظریہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معاذ اللہ جادوگر ہیں،
چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے 70,000 اپنے جادوگر بلوائے، اور ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکیں، جادو کیا تو وہ رسیاں سانپ بن گئیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک میدان میں ڈالا تو عصا مبارک اللہ کی عطا سے نہایت خوفناک اژدہا بن گیا اور ان جادوگروں کی رسیوں کو کھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ ان جادوگروں پر حق کی دلیل واضح ہو گئی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ایک عصا کو اتنا بڑا اژدہا بنانا اور اس اژدہے کا رسیوں کو کھا جانا یہ جادو کے زور پر نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ پاک کے نبی ہیں ان کا معجزہ ہے۔ بس جیسے ہی ان جادوگروں پر حق کی دلیل واضح ہوئی وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور بولے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ تو معلوم ہوا کہ حق کی دلیل واضح ہو جانا یہ بھی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہمیں الحمدللہ قرآن کریم کی صورت میں عطا کر دی گئی۔ قرآن کریم میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، اس میں حق کے دلائل واضح ہیں، لہذا قرآن کریم خود ہدایت ہے جو ہمیں عطا کر دیا گیا۔ اور دوسری چیز جس کو ہدایت کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک حق سمجھانے والی شخصیات بھیج دے، جیسے اللہ پاک نے انبیاء کرام بھیجے اور ہمارے لیے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا، تو الحمدللہ یہ ہدایت بھی ہمیں حاصل ہے۔ تیسری چیز جسے ہدایت کہا جاتا ہے وہ ہے حق کو سمجھنے والی عقل، اور یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جب تک یہ نہ ملے ہدایت ملنا دشوار ہے۔ قرآن کریم مل گیا مگر کتنے لوگ جو قرآن پڑھ کر بھٹک جاتے ہیں، سیدھے راستے کے مسافر نہیں بنتے۔ انبیاء کرام تشریف لائے، معجزات دکھائے، حق کے دلائل کھول کھول کر بیان کیے، پھر بھی بعض ایسے بدنصیب تھے جنہوں نے اس صراط مستقیم کو قبول نہ کیا۔ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو الٹے پاؤں پلٹایا، درختوں نے سلامیاں پیش کی، ایسے معجزات دکھائے، لیکن کفار نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم ملنا بھی ہدایت ہے، یہ نبیوں رسولوں کا تشریف لانا یہ بھی ہدایت ہے، حق کو قبول کرنے والی عقل مل جانا، ایسا پاکیزہ دل مل جانا، یہ بھی ہدایت ہے، اور ہدایت کے معاملے میں یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے اہدنا الصراط المستقیم کا حاصل کیا بنے گا کہ مالک کریم تو نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ان پر کتاب ہدایت قرآن کریم نازل فرما کر ہمارے لیے ہدایت کا سامان کر دیا۔ اے رب کریم اپنے ان انعام یافتہ بندوں جیسی ہمیں سمجھ بھی نصیب فرما، اپنے محبوب کریم کے ساتھ ایسی ایمانی وابستگی نصیب فرما جیسی صحابہ کو نصیب تھی، قرآن کریم کو سمجھنے کی ایسی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے اولیاء کو عطا فرمائی تھی۔ اے مالک و مولا، حق واضح ہو چکا، اس حق کو سمجھ کر اس پر چلنے کے لیے ہمیں صحابہ، تابعین، امام اعظم، غوث پاک، داتا حضور خواجہ غریب نواز سرکار اعلیٰ حضرت کی عقل و سمجھ کا فیضان بھی نصیب فرما۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور کامل پکا ایمان نصیب فرمائے۔ ہمیں ہدایت پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ کار، کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ تو یہ جو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا جو بیان ہوتا ہے، ایمان کی فکر کی جو اہمیت دلائی جاتی ہے، یہ بڑی اہم ہے، اور اس سے غفلت اگر ہم دیکھیں تو اس سے غفلت یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے ہمارے اکابر اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
مشہور و معروف بزرگ ہیں ملتان شریف میں جن کا مزار شریف ہے، بہت بلند رتبہ عالم، زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار اور ولی کامل تھے۔ ایک مرتبہ پر خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوا کہ آپ حجرہ شریف میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا، سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خوف خدا سے سینہ ابل رہا تھا، اتنا روئے کہ مصلی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آپ کے صاحبزادے و مریدین اچانک اس حالت سے سخت پریشان ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تڑپ تڑپ کر رونے کی آوازیں سب کے سینے کو چیر رہی تھیں، دل دہل رہے تھے۔ صاحبزادے و مریدین بار بار حجرہ شریف کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے کہ عالی جاں دروازہ کھولیے، مگر شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تھے کہ خوف خدا میں غرق، سب سے بے نیاز، چیخ چیخ کر روئے جا رہے تھے۔ آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کے پوتے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے پوتے سے بہت محبت فرماتے تھے۔ شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے دروازے پر دستک دی، 2-3 مرتبہ زور سے پکارا، دادا جان دروازہ کھولیے۔ اب حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اٹھے، دروازہ کھولا، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ شاہ رکن عالم اندر پہنچے، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رو رو کر حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں سوج چکی ہیں، ان پر ورم آ گیا ہے۔ یہ دل ہلا دینے والا منظر دیکھ کر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، دادا جان اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا اسے دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا، بیٹا میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا ایک شخص ہے، اس کا نام بھی بہاؤالدین ہے، زہد و تقوی میں صاحب کمال ہے، علم و عمل میں اپنے وقت کا سردار ہے۔ اس کا انتقال ہوا، سال ہا سال کی عبادت، تقوی، پرہیزگاری اس کے کچھ کام نہ آئی، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے گئے، اس کا ایمان سلب کر لیا گیا۔ اس شخص کا حال دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ ایک وہ بہاؤالدین تھا جس کی عبادت و اطاعت اس کے کام نہ آئی، اس کا ایمان سلب کر لیا گیا، ایک میں ہوں، خدا جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اے کاش کہ ہم اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں اور اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت ہاتھوں میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ کاش کہ جن پر غضب ہوا یا جو بھٹک گئے ان کے راستے سے بچ کر نیک لوگوں کے راستے پر چلتے چلتے ہی دنیا سے جائیں۔ اللہ ہمیں ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے یہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے، مدنی مذاکروں میں شرکت، علم دین حاصل کرنے کا شوق، مدنی قافلوں میں سفر، کسی کو اپنی فکر نہیں کرنی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، اپنے اطراف کے معاملے کا جائزہ لے کر ان کو بھی سنتوں کے راستے پر چلانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے اپنے ان اولیاء بزرگوں کی سیرت پر عمل کریں، تو انشاءاللہ الکریم عمل کریں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں